السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کی 6 آیات کریں گے، تو آئیے آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن۔ دیکھتے ہیں جی ان آیات کو۔ قال فعل ماضی کا صیغہ، قاف واو اور لام مادہ باب نون سے، نسوتن اس کا فاعل نکر آ رہا ہے، کچھ عورتوں نے۔ نساءن اور نسوتن بھی جمع ہوتی ہیں، لیکن یہ قلت کا صیغہ ہے، یعنی تھوڑی سی عورتوں نے، چند عورتوں نے، اور اس کے ساتھ یہ واحد مذکر کا صیغہ آیا ہے۔ جمع مکسر کے ساتھ واحد مذکر بھی آ سکتا ہے، واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ وقال نسوة فی المدینۃ، فی المدینۃ یعنی وہ جس شہر میں قیام پذیر تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات باہر نکل گئی، اس بات کو روکا نہ جا سکا۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو بہت ساری باتیں نکل ہی جاتی ہیں، ان کی اگر جتنی بھی حفاظت کی جائے تو۔ وقال نسوة فی المدینۃ، چند عورتوں نے شہر میں کہا، کیا کہا؟ یہ مقولہ ہے۔ امرأۃ العزیز مرکب اضافی کا صیغہ ہے، مبتدا، یہ خبر ہے۔ تراود فتاها عن نفسی، راود یراود سے مادہ باب تفاعل، تراود یہ جناب اس کا ہیہ فاعل ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور وہ امرأہ کی طرف جا رہا ہے۔ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، عزیز کی بیوی تراود پھسلا رہی ہے، فتاہا فتن یعنی نوجوان، فتن ہاں یعنی اب یہ یہاں پہ فتح حالت یہ نصب میں ہے، چونکہ مفعول ہے تراودو کا، ان حرف جر نفسی ہی میں ہا جا رہا ہے فتح کی طرف۔ فتح ہا سے مراد یہ ہے کہ اپنے لڑکے کو، یعنی اپنے جو خادم کو یا اپنے اس گھر میں رہنے والے نوجوان کو پھسلا رہی ہے اس کے خود سے، یعنی اس کی مرضی کے خلاف۔ قد شغفہا حبن، قد شغفا یشغف باب فا سے، ہا مفعول، حبن یعنی شغفہا حبن، محبت نے جڑ پکڑ لی ہے، ہاں اس مؤنث کے دل میں، یعنی محبت نے اس کے دل میں جڑ پکڑ لی ہے۔ قد شغفہا حبن، یہ شغفہ ورڈ یہاں پہ کیوں استعمال ہوا ہے، یہ ہم آگے تفصیل میں دیکھیں گے کہ درجات الحب کیا ہوتے ہیں۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، نحن اسم انا اور لام مزاحلقہ، نرا فعل مضارع، نحن فاعل، ہاں مفعول، یہ جا رہا ہے زلیخا کی طرف۔ انا لنراہا، ہم یقیناً ضرور بالضرور دیکھ رہی ہیں اس کو، فی ضلال مبین، ایک کھلی گمراہی میں، یعنی بڑی غلط بات میں ہم اس کو دیکھ رہی ہیں۔ آگے کیا ہوا؟ فلما سمعت بمکرہن، جب سمعت فعل ماضی ہی فاعل، اب یہ زلیخا ہے، سمعت جب اس نے سنا، بمکرہن یعنی ان کی اس چال کے بارے میں کہ وہ جو مدینہ میں چل رہی ہیں اور باتوں کو پھیلا رہی ہیں، سمعت بمکرہن، سو متعلق فعل ہو گیا سمعت کے، سمعت بمکرہن، ارسلت الیہن، ارسل یرسل ارسالا، ارسلت ہی فاعل باب افعال میں سے، الیہن ان کی طرف، یعنی ارسلت الیہن اس نے بھیجا ان کی طرف، یعنی کوئی دعوت نامہ، کوئی کسی کو بھیجا کہ ان کو دعوت پہ بلاؤ۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اعتدت عین تا اور دال مادہ ہے باب افعال سے، اعتدت ہی اس کا فاعل ہو گیا، لہن ان کے لیے، متکئن مفعول، متکئن یہ یعنی ایک مجلس لگانا جو زمین پر ہو، جس کے پیچھے تکیے بھی ہوں اور وہاں پہ کھانے کا بھی انتظام کیا جائے، تو متکئن۔ سو وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ان کے لیے ایک کھانے کا انتظام سجایا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، آتت حمزہ تا یا مادہ، آتا یؤتی باب افعال میں سے،
اور دے دینا، آتت کل واحدۃ مفعول منہن، اب یہ منہن، آتت کل واحدۃ منہن، ان میں سے ہر ایک کو، سکینن ایک چھری پکڑا دی، سو یہ مفعول، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، وقالت اور کہا، فعل ماضی یا فاعل، اور کہا، کیا کہا؟ مقولہ ہے، اخرج علیہن، سو حمزۃ الوصلہ ملا دیا گیا، بیسیکلی پیش تھی، اخرج، خرج یخرج نکلنا، انت فاعل، فعل مضارع کا صیغہ، امر فعل امر کا صیغہ، انت فاعل، علیہن، ان سب کے سامنے تو نکل، یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا اخرج علیہن، ان کے سامنے آ، تو یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوا، آگے چلتے ہیں۔ ہوا کیا؟ فلما رأینہ اکبرنہ، فلما جب، رأینہ، را حمزہ یا مادہ، رأینہ فعل ماضی کا صیغہ، جمع مؤنث غائب کا، سو ہنہ اس کا فاعل، رأینہ مفعول، جب اسے دیکھا، اکبرنہ، تو ان کا ایک روب پڑ گیا، یعنی یوسف علیہ السلام کا ان پر ایک روب پڑ گیا، اور وہ ان کے، یعنی ان کا جو جمال تھا، ان کا جو حسن تھا، وہ اس کی تاب نہ لا سکیں۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، قطعن فعل ماضی، ہن اس کا فاعل، قطع یقطع باب تفعیلا، قطعنا ایدیہن، یدن کی جمع مفعول حالت نصب میں، وقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، وقلنا، ہن اس کا فاعل، اور کہا، حاشا للہ، حاشا للہ مقولہ، ہا واو شین مادہ، حاشا للہ، اللہ کے پناہ، ما ھذا بشرن، مائے نفی ہے، ھذا اسم ما اور بشرن خبر ما نصب ہوتی ہے، ما ھذا بشرن، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، ان نفی کا الا، ھذا مبتدا، ملک کریم خبر، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ کوئی کریم باوقار فرشتہ۔ قالت، ہی فاعل زلیخا، فذالکن الذی لمتننی فیہ، بیسیکلی کیا ہے؟ ذالکا، اشارہ گیا یوسف علیہ السلام کی طرف، کنہ خطاب کے لیے آ گیا، ذالکن، اس کے بارے میں تم سب، الذی، تو یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر، الذی، لمتننی، یہ صلہ بن گیا الذی کا، لام واو میم مادہ، باب نون سے لام یلوم، لمتنہ، انتنہ اس کا اسم ہو گیا، اس کا کیا ہو گیا؟ فاعل، لمتننی مفعول فیہ، سو فذالکن الذی لمتننی فیہ، لام یلوم ملامت کرنا، سو وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی، جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے، لمتننی فیہ، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، وَلَقَدْ تاکید کا صیغہ، راودت، انا اس کا فاعل، فعل ماضی کا صیغہ ہے، راودت، مفعول یوسف علیہ السلام، سو راودت، میں نے اس کو پھسلایا ہے، عن نفسہ، یعنی عن نفسہ، اس سے، یعنی اس کو اس کی مرضی کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی ہے، فاستعصم، اس نے خود کو بچا لیا، عین صاد میم مادہ باب استفعال سے فعل ماضی ہوا، فاعل وہ ہے یوسف علیہ السلام، فاستعصم، آگے ہوا، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، وَلَئِن، لام موطا قسم، ان شرطیہ، لم فعل مضارع کو مجزوم کر رہا ہے، یفعل مجزوم ہو گیا، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے نہ کیا، ہوا اس کا فاعل، کیا نہ کیا؟ یہ مفعول، پورا جملہ، ما موصولہ، آمرو فعل مضارع، انا فاعل، ہو مفعول یوسف علیہ السلام، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جو میں اسے حکم دے رہی ہوں اگر اس نے نہ کیا،
لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ السَّاخِرِينَ. لام جواب قسم، یسجنن یہ تاکید کا اسلوب، سین جیم نون مادہ باب نون سے آتا ہے. سو یہ مجہول کا صیغہ، یسجنن وہ ضرور بے ضرور جیل میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونًا اور وہ ہو جائے گا. یہ لام اچھا یہ یکون نن کیوں لکھا ہوا ہے کہ بیسیکلی یکونو ہے، یکونو اور نون ہلکا لایا گیا یکونن، سو وہ نن کو پھر اس طرح لکھ دیا گیا. وَلَيَكُونًا ہوا اس کا اسم ہو گیا. مِنَ الصَّاغِرِينَ صاغر یعنی ذلت، جو ذلیل ہو، جس کو ذلت مل جائے، چھوٹا ہو جائے وہ. وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ تو وہ ہو جائے گا ذلت والوں میں سے، یعنی ان کی تذلیل کی جائے گی. نعوذ باللہ، انبیاء کی تذلیل کی کس کو جرت ہو سکتی ہے. سو یہ اس نے ایک بات کی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وہ ضرور بے ضرور جیل میں ڈالا جائے گا. وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ اور یقیناً وہ صاغروں میں سے ہو جائے گا. صاغر اسم الفاعل کا صیغہ ہے، صاد غین را مادہ ہے. آگے چلتے ہیں جی تو آگے کیا ہوا؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. اب یوسف علیہ السلام نے حالات دیکھ لیے تو کیا فرمایا؟ قال فعل ماضی ہوا فاعل، یوسف علیہ السلام اس کے فاعل ہیں. کیا فرمایا؟ یا محذوف ہے، یا ربی، ربی میں یا محذوف ہے، اے میرے رب. السجن یہ مبتدا ہو گیا، جیل خبر، اسم التفصیل کا صیغہ احب زیادہ پسند ہے، الیہ مجھے، یا متکلم، من حرف جر ما موصولہ، یدعوننی دعا یدعو، یدعون فعل مضارع، ہم فاعل نی مفعول. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، یا اللہ اے میرے رب مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. الیہ یہ یعنی وہ اس برائی کی طرف. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. یہاں پہ ان نون محذوف ہے، ان شرطیہ ہے لا نفی کا. ان شرطیہ نے تصرف مجزوم کر دیا، صاد را فا مادہ باب ضربہ سے پھیر دینا، تصرف انت فاعل. وَإِلَّا تَصْرِفْ اور اگر تو نے نہ پھیرا، انی مجھ سے، کیدہن مفعول ان کے مکر کو، ان کی چال کو. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ یعنی اگر تو نے ان کی ان کوششوں کو، ان چالوں کو مجھ سے نہ پھیرا. اصب الیہن جواب شرط آ گیا، صاد با واو سبا یسبو باب نون سے ہے، واو ڈراپ ہو گیا مجزوم ہونے کی وجہ سے. انا فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے. اصب الیہن اس کا مطلب ہوتا ہے مائل ہو جانا. اصب الیہن اور یعنی ایک جواب شرط، یہ دوسرا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اکون سے مجزوم ہوا تو واو اور نون ساکن ہوا، اس لیے واو یہاں پر ڈراپ ہو گیا. انا اس کا اسم. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی پھر نتیجہ جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ یعنی ایک یہاں پہ بات ہے کہ اگر مجھ سے خدا نخواستہ گناہ ہو گیا تو پھر یہ تو جہالت کی بات ہے. آگے ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ. فَاسْتَجَابَ جیم واو با مادہ، استجابہ یستجیبو باب استفعال. سو فاستجاب لہ ربہ، ربہ فاعل متعلق فعل، فاستجاب لہ ربہ رب نے ان کی دعا کو قبول کیا، پس فصرف عنہ صرف پھیر دیا، ہوا فاعل وہ رب کی طرف جا رہا ہے. صرف عنہ کیدہن مفعول ان سے ان کی چال کو پھیر دیا. انہ ہوا السمیع العلیم، ہوا اسم انہ ہوا حسر کے لیے، اور یہ السمیع العلیم دونوں خبریں ہیں. یقیناً وہی سننے والا جاننے والا ہے. آخری آیت ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، لیسجننہ. ثم پھر کیا ہوا؟ بدأ با دال حمزہ، بدأ یبد با دال واو، بدا یبدو واو ہے، بدا یبدو باب نون سے. سو اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، ظاہر ہونا. سو بدا فعل ماضی ہوا فاعل، لہم ان کے لیے،
من بعدی، من حرف جر، بعدی مجرور ہوا، ما موصولہ ظرف، یہ ما موصولہ اس کا مضاف الیہ بن گیا. ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، رأى فعل ماضی، رأوہم فاعل، آیاتی مفعول رأو نشانیاں. ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان کے لیے ظاہر ہوا اس کے یعنی تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد، لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّى حِينَ، یہ لام جواب قسمیہ کہلاتا ہے اور لام تاکید یہ نون ثقیلہ کے ساتھ آتا ہے. اور یسجنن فعل مضارع، ہم کا صیغہ ہے، ہو مفعول یوسف علیہ السلام ہیں. لَيَسْجُنُنَّهُ، ہم اسے ضرور بے ضرور جیل میں ڈالیں گے. حتیٰ حرف جر، سوری یہ حتیٰ یہاں پہ ایک غایت کا مقام دے رہا ہے. حتیٰ ہین نکرہ آ رہا ہے ایک خاص وقت تک. اچھا یہ ان کی پلاننگ تھی. ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، یعنی ان کی سوچ و بچار کے بعد وہ بات ان کے سامنے ظاہر ہوئی. سو بدا کا ہوا فائل جو ہے وہ اس سوچ کی طرف جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے جو سوچ و بچار کیا، عزیز مصر نے اور اس کے وزیروں نے میٹنگ کی، ملاقات کی، جو معاملات ان کے سامنے آئے کہ وہ ہاتھ کاٹے گئے اور وہ سب کچھ ہوا، اور اس کی بیوی نے جو کچھ کہا. یہ آیات کے بارے میں آگے بات چلتے ہیں کہ یہ آیات کیا تھیں. کہ بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، ایک وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور تاکہ لوگوں کے دلوں میں سے یہ باتیں محو ہو جائیں. اور اس میں ایک اور بات بھی تھی، وہ آگے چل کر کرتے ہیں. تراود فتاہا. اب اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا بات ہے کہ شہر کی عورتوں کا ملامت کرنا. علماء نے یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ شہر کی عورتیں جو ملامت کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گویا وہ عورتیں باعزت عورتیں تھیں اور انہوں نے اس بات کو معیوب جانا اور کیا کہا کہ امرأۃ العزیزی، یعنی انہوں نے عورت کا نام نہیں لیا بلکہ اس کو نسبت دی اس کے شوہر کی طرف. اس سے یعنی اس گناہ کو زیادہ سیریس لینے کی طرف لیا جاتا ہے کہ جب کوئی ان میریڈ لڑکی کچھ غلطی کرتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں بندی نے یہ غلطی کی ہے، لیکن جب کسی کی بیوی کوئی غلطی کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بیوی نے یہ غلطی کی ہے. کیونکہ ایک عورت کا متزوجہ ہونا اور اس کے بعد اتنی بڑی غلطی کرنا، یہ یقیناً جو شریف عورتیں ہوتی ہیں وہ اس کو بہت سنجیدہ لیتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو اس میں اس لیے انہوں نے امرأۃ العزیزی کا نام لیا بلکہ اس کی بیوی کا نام نہیں لیا. اچھا جی، شغف لفظ اور محبت کے درجات کیا ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، الشغف هو الحب القاتل. شغف کیا ہے؟ یہ ہوا اس کے لیے ہے، حسر کے لیے ہے کہ وہی ایسی محبت ہے جو قتل کر دینے والی، یعنی انسان کو مریض بنا دیتی ہے محبت کا. والشغاف هو حجاب القلب، اور شغاف ایک ایسا پردہ ہے، ایک باریک پردہ ہے جو دل کے اوپر ہوتا ہے. یعنی یہ تفسیریہ ہے، ان حبہ قد مس شغاف قلبها، یعنی ان حبہ، یعنی حبہ سے مراد کیا؟ یوسف علیہ السلام کی محبت نے اس کے زلیخا کے دل کے اس پردے کو چھو لیا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، جھڑ پکڑ گئی تھی، جم گئی تھی. سو آئیے ذرا محبت کے درجات عربی میں دیکھتے ہیں. الملاحظہ، اس کا مطلب ہوتا ہے محبوب کے خصائص کو. یہ وہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ ایک پہلا درجہ ہوتا ہے. اس میں انسان جس سے محبت کرنا شروع کر رہا ہوتا ہے اور عام لوگوں کے درمیان چیزوں کا فرق کرنا شروع کر دیتا ہے، یار اس میں یہ چیز اچھی ہے، اس میں یہ چیز اچھی ہے، یعنی اس کی اچھائیوں کی طرف اس کی توجہ زیادہ جانی شروع ہو جاتی ہے. پھر میل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی طرف اب وہ مائل ہونے لگا ہے. اب وہ اس اپنے محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی آواز کو سننے کو اس کا دل چاہتا ہے، اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے. ابھی یہ محبت کے اس لیول پر نہیں پہنچا، ابھی یہ ابتدا ہے کہ پہلے اس نے ڈیفرنس کریٹ کیا،
کہ ڈیفرنس کی سچویشن میں آیا کہ عام لوگوں میں تو یہ باتیں نہیں ہیں، اس میں یار یہ بات بڑی اچھی ہے. پھر نیکسٹ سٹیپ آیا، اب وہ جو باتیں اچھی لگنے لگیں تو اب اس کی آواز، اس کی باتوں کو سننا، اس کو دیکھنا اس کو پسند آنے لگا. پھر وہ جو میل ہے وہ المحبہ کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اب وہ محبت کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے. محبت عربی میں کسے کہتے ہیں کہ جو دوستی، ایک دوستی کا لیول ہوتا ہے، وہ دوستی سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، یعنی دوستی سے ایک درجہ آگے چلا جاتا ہے، اور اس میں محبوب کی ہمیشہ خیر خواہی چاہی جاتی ہے، یعنی اس کی ہمیشہ اس کے لیے خوشی کے باعث کچھ چیزیں کی جائیں، اور اس کی محبت کے لیے جو ہے یعنی اس کے لیے خیر خواہی چاہی جائے، میرے اس محبوب کو یہ مل جائے. اس کے بعد الہوا کہلاتا ہے، یہ محبت سے اگلا درجہ ہے. اس میں اپنے محبوب کے لیے اہتمامات کیے جاتے ہیں، یعنی اس کے لیے اس کو تحفے تحائف دینا اور اس کے لیے ادھر ادھر سے ارینجمنٹس کرنا. اب وہ جو سے محبت کر رہا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے کی زندگی میں اہتمامات کی کوشش میں مصروف ہے. اب ایک آگے درجہ بڑھتا ہے، وہ ہے علاقتن، یعنی دل جو ہے وہ محبوب کی سوچ کے ساتھ چپک جاتا ہے کہ اب ہر وقت وہ اسی کی سوچ میں ہے، کہ بس دل اسی کو سوچے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد الکلف ہوتا ہے کہ محبت میں اب ایک شدت آ جاتی ہے، اب آگ بھڑکنی شروع ہوتی ہے اور وہ کنورٹ ہو جاتی ہے عشق میں. عشق بھی محبت کا ایک درجہ ہے، لیکن علماء لغت اس میں کہتے ہیں کہ اس میں عشق لفظ میں شہوت شامل ہے، کہ اب اس کا جو وہ محبت جو ہے وہ کنورٹ ہو چکی ہے، اس کے اندر شہوت داخل ہو چکی ہے، اس لیے وہ پھر اس کو عشق کہتے ہیں. اس کے اندر افراط و تفریط ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے الشغف. الشغف کیا ہوتا ہے کہ اب دل جو ہے وہ محبوب کے لیے جلنا شروع ہو جاتا ہے اور محبوب کی جدائی میں بیمار ہو جاتا ہے. کوئی آدمی اپنی محبوبہ یا کوئی عورت اپنے محبوب کے یاد میں جب بیمار ہونا شروع ہو جائے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ پھر بات شغف تک آ پہنچی ہے. اب وہ محبت کا وہ درجہ آ چکا ہے جسے شغف کہتے ہیں. اور اگر کوئی اپنے محبوب کے دور ہونے سے تھوڑے دن بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب شغف نہیں تھا، وہ بس محبت تھی، وہ تھوڑی آہستہ آہستہ وہ کم ہو گئی. یہ کچھ درجات ہیں عربی میں. تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اپنی حالت کو سچ ثابت کر دینے کے لیے زلیخا نے ایک پلاننگ کی. اس نے پلاننگ کی، کھانے کا انتظام کیا، ان عورتوں کو دعوت دی. وہ ان کو کچھ سبق سکھانا چاہتی تھی، کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا. تو وہ اپنی دلیل کو سچا ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ میں ایسے ہی نہیں اس کی دیوانی ہوئی، اس کی کچھ وجہ ہے. تو اس نے ان کو دعوت میں بلایا، ان کے ہاتھوں میں چھری دی. ایک پوری اس نے پلاننگ کی. یہ کتنی تیز دماغ تھی. ان کیدکن عظیم، کہ بڑی لمبی چال چلی اس نے. اس کے بعد کیا ہوا، اس نے یوسف علیہ السلام کا اخرج علیہن. علماء لکھتے ہیں کہ اب ایسا نہیں تھا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میں دعوت پہ بلا رہی ہوں تو میں تمہیں چھپاؤں گی، تم نکل آنا. علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو کسی کام میں مصروف کیا ہو اور ادھر اپنا انتظام کر لیا ہو، اور پھر ایک دم کہا اخرج علیہن کہ آؤ ذرا ان کے سامنے. یوسف علیہ السلام پھر ان کے سامنے آئے تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہوں نے جملہ کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا نا ان ھذا الا ملک کریم، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے عام دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. تو یعنی فرشتوں کی جو ملامحت ہے، ان کا جو خوبصورت اور نرم و نازک ہونا ہے، اس کو لوگوں نے ایکسٹینڈڈ مان لیا ہوا، اس لیے انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ان ھذا الا ملک کریم. آج بھی لوگ کہتے ہیں بڑا جناب صاف ستھرا اچھا لگ رہا ہو، پیارا لگ رہا ہو، سفید ڈریس ہو، یار بندہ فرشتہ لگ رہا ہے. اس کا مطلب لوگوں نے ایک اپنے ذہن میں ایک امیج بنایا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یعنی یہی ہیں وہ جن کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی، اب دیکھ لو اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھی ہو. حسن تم بھی اس حسن کی تاب نہیں لا سکی. پھر اس نے کہا کہ میں نے ان کو پھسلایا، لیکن فَاسْتَعْصَمَ. علماء نے لکھا ہے اس استعصام میں دو چیزیں ہیں، ایک یوسف علیہ السلام کا معاذ اللہ کہنا، اور دوسرا اس گناہ کے موقع سے فرار اختیار کرنا.
یہ جو دو کام تھے، ان دو کاموں نے یوسف علیہ السلام کو بچنے میں مدد دی کہ پہلے انہوں نے معاذ اللہ کہہ دیا اور پھر اس گناہ سے فرار اختیار کی، تو پھر اللہ نے ان کی مدد کی۔ اب اس کی دھمکی میں شدت آ چکی ہے، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، قسم والی بات ہے یہ، مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، ضرور بے ضرور یہ جیل میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ یعنی اب پہلی آیت میں جو بات ہوئی تھی نا، وہاں پہ تاکید نہیں تھی، وہاں پہ نارمل بات تھی، جب وہ سامنے آیا الف یا سیدہ لد الباب، جب وہاں بات ہوئی، لیکن یہاں اس نے اب ذرا زور دے دیا کہ اب اگر یہ بات میری نہیں مانیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ہوا کیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وان لا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ سو یوسف علیہ السلام نے اب اللہ سے دعا کی، میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، کبھی بھی ایسی صورتحال ہو، گناہ کی طرف بہت رغبت ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے ان حالات سے بچا لے، یا اللہ میں کمزور انسان ہوں، اے میرے اللہ میں پھنس گیا ہوں، یا اللہ میں پھنس جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا اگر تو نے مجھے نہ بچایا، یا اللہ میں اس گناہ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میرے اپنے رب سے رضا رو رو کر گڑ گڑا کر دعا تو مانگے، وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ محسنین کو رب تنہا نہیں چھوڑا جاتا، محسنین اور مصلحین میں شامل ہو جائیں، مصلح بن جائیں اور محسن بن جائیں، اور پھر فکر چھوڑ دیں، بس کسی کی برائی نہ چاہیں، کسی کا نقصان نہ چاہیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، کسی کو گالم گلوچ نہ کریں، زبان کو گالم گلوچ سے روک دیں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، اللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے وہی پھر دعا کی، رب السجن احب الیہ، یعنی اس گناہ کی نسبت مجھے یہ تکلیف قبول ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو کوئی تکلیف ایکسیپٹ کرنی پڑ رہی ہو نا، وہ تکلیف ایکسیپٹ کر لیں، گناہ کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ بسا اوقات انسان ایسی صورتحال میں پھنس جاتا ہے کہ یا تو وہ سود کی طرف ہاتھ ڈالے اور سود کی طرف سے بچتا ہے تو کسی مصیبت میں پھنستا ہے، تو بھائی وہ مصیبت میں پھنس جائے، اس سود سے بچ جائے۔ اب اس صورت میں وہ اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میں اس گناہ میں نہیں پڑنا چاہتا، میری مدد فرما۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے رونا پڑتا ہے، پھر تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس وقت اٹھنا پڑتا ہے کہ جب اٹھنا تکلیف دہ ہو۔ بہرحال آگے کیا ہوا، سو یہ آیت ہمیں گناہ سے بچنے کے لیے دعا کے اہتمام اور مشکل چیز کو چن لینے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک آیت ہے، ثم بدا لهم من بعده ما رأوا الآیات، کہ وہ جو نشانیاں دیکھی تھیں، وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد، وہ نشانیاں کیا تھی؟ قمیص کا پھٹنا، گواہی دینے والے نے گواہی دی، یوسف علیہ السلام کا سچا ہونا ثابت ہوا، یوسف علیہ السلام کا خاموش رہنا، اس کے بعد کہ جب عزیز مصر نے کہا فاستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگ، اپنے گناہ کی توبہ کر، اس پر بخشش مانگ، تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام خاموش رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کہی کہ بھئی اس کو سزا دی جائے، اس کو کچھ کیا جائے، کچھ نہیں فرمایا، آپ خاموش رہے، نہ ہی آپ نے تذکرہ کیا۔ تو یہ بھی ایک آپ کے شریف النفس ہونے کی علامت تھی، اور عورتوں کا ہاتھ کاٹنے ایک بہت بڑی علامت تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پرہیزگار ہیں، وہ صاف شفاف ہیں، ان کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے۔ یہ تمام نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے۔ پھر انہوں نے کہا لا یسجننہ حتی حین، کہ کچھ وقت کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہاں پہ علماء نے چند باتیں لکھی ہیں کہ انہوں نے جیل میں ڈالنے کی پلاننگ اس لیے بھی کی ہو سکتی ہے کہ ایک کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے جائیں گے تو لوگوں کے نظروں سے دور ہو جائیں گے، تو وہ قصہ خاموش ہو جائیں گے، لوگ بات چیت ختم ہو جائے گی، کہانی بند ہو جائے گی۔ اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جب کسی کو سزا دے دی جائے تو لوگوں کا دھیان یہ چلا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، اس کا مطلب اس کا قصور تھا، تو پھر وہ جو عزیز مصر کی جو بیوی کے اوپر جو الزامات لگ رہے تھے وہ شفٹ ہو جاتے ہیں کہ اصل میں قصوروار کون تھا۔ سو ان آیات سے یقیناً ہمارے لیے اخلاقی سبق ضرور حاصل ہو رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی میری ہمت ہے میں کر پاتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ عمل قبول فرمائے اور غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔